الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور العديان إلى عدل الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، روزے کے سوا دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکات سے ادا کی جاتی ہیں. مثلا نماز میں آدمی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے. حج میں ایک سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کم از کم ایک شخص تو دیتا ہے نا، اور دوسرا لیتا ہے. ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا. اس کے برعکس روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال اللہ اور بندے کے سوا دوسرے پر نہیں کھل سکتا. ایک شخص جب سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیے مگر چھپ کر پانی پی لے یا کچھ چوری چھپے کھا لے تو اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی. روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھو اور پھر غور کرو کہ جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جب پیاس سے حلق چٹخا جاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، سخت بھوک کی حالت میں بھی جب آنکھوں میں دم آ رہا ہو کوئی چیز کھانے کا ارادہ تک نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے، کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی. کیسا خوف اللہ تعالیٰ کو اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر سال کامل ایک مہینے تک مسلمان کے ایمان کو مسلسل آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس آزمائش میں جتنا جتنا آدمی پورا اترتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے. آپ جب کسی آدمی کے پاس امانت رکھواتے ہیں نا تو گویا اس کی ایمانداری کی آزمائش کرتے ہیں، اور اگر وہ آزمائش میں پورا اترے تو اس کے اندر امانتوں کا بوجھ سنبھالنے کا اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ امین بننا چلا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل ایک ماہ تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب اس آزمائش میں آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کے اندر اس بات کی مزید قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کروں. اجتماعی عبادت ذرا دیکھیے کہ اسلام میں رمضان کا مہینہ روزے کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک وقت میں سب کے سب مل کر روزہ رکھیں. اس حکم نے انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت بنا دیا ہے. ماہ رمضان میں ہر شخص کو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ہر شخص کے دل میں خود بخود یہ خواہش ابھرتی ہے کہ کچھ بھلائی کے کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے. کسی جگہ اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہے تو اس میں حصہ لے، اور اگر کہیں اعلانیہ بدی ہو رہی ہو تو اسے روکے. یہ ہے روزے کا معنی. روزہ کس چیز کا نام تھا؟ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھ کر اس روزے کے حقیقی معنی تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جہنم سے چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، شیطان سے دور کر دیں، نیکیوں کے لیے ہمارے جذبات کو وہ تیز کر دے، ابھار دے، اور برائیوں کے لیے ہمارے دل میں نفرت ڈال دے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.